ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، بزم رہنماء اسلام کے ساتھیوں اور معززین علاقہ، السلام علیکم۔ سامعین کرام، آج الحمدللہ بزم رہنماء اسلام کا تقریری مقابلہ ہے جس میں علاقہ بھر سے اسکول اور کالجز کے طلباء نے حصہ لیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش معاشرے کے اندر بہترین کردار ادا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اب میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد حنیف صاحب کو، جو آئیں اور اپنے خوبصورت انداز کے اندر تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ جناب قاری محمد حنیف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب قاری محمد حنیف صاحب، جو بہت ہی پیارے انداز کے اندر تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے۔ سامعین کرام، آج کے اس پروقار تقریری مقابلہ میں ہمارے ساتھ جو منصفین ہیں، ان میں قاری طاہر محمود صاحب، جو جامعہ ختیجۃ الکبریٰ کے محتمم ہیں، اور دوسرے منصف شیخ عیسیٰ صاحب، جو جامعہ اسلامیہ و عصریہ کے محتمم ہیں۔ اب میں بزم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے دعوت دیتا ہوں جناب فیاض اللہ صاحب کو، جو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب فیاض اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أزهف الإيمان۔ صدق اللہ العظیم۔
اٹھ اثرے نو دہر کے حالات بدل ڈال، اٹھ اثرے نو دہر کے حالات بدل ڈال، تدبیر سے تقدیر کے دن رات بدل ڈال، آقائی و خدمت کے خطابات بدل ڈال۔ کیا ظلم ہے مسلماں ہو مسلماں کا دشمن، ارباب ہوسکار کی عادات بدل ڈال۔ میرے اساتذہ کرام اور میرے بزم رہنمائی اسلام کے ساتھیوں اور باہر سے آنے والے مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ سامعین محترم، آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ امت مسلمہ ہر طرف سے یلغار ہے، لادینیت کا پرچار ہے، یہودیت اور عیسائیت برسر پیکار ہے، میڈیا کی تباہ کاریاں برسر بازار ہے، مغربیت کا طوفان ہے، مادیت کا سیلاب ہے، یورپی اقوام کا اتحاد ہے، لسانی قومی اور وطنی تعصب کی آگ ہے، ایک ایسے معاشرے میں جس میں نوجوان نسل کی دین سے دوری ہے، اسلام کے حسین چہرے کو مسح کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسلامی قوانین کو پامال کیا جا رہا ہے، زبان کی بنیاد پر تقسیم ہو رہی ہے، علاقائیت کے نام پر گروہ بندیاں ہو رہی ہے، قوموں کے نام پر جماعتیں بن رہی ہے، قتل و غارت عام ہے۔ تو اس نازک صورتحال میں معاشرے کے ہر فرد، عموماً علماء و فضلاء، ارباب مدارس و نمائی مساجد اور رفقہ ریاست کو چاہیے کہ وہ معاشرے کے نقائص اور برائیوں کو تلاش کر کے ان کی اصلاح کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر ممکن کوشش کو بروئے کار لانا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس معاشرے کی اصلاح کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آئیے ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا بتا وہ اسباق، وہ ذرائع، وہ وسائل کیا ہے جن کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح ممکن ہو۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ارے ارباب عقل و دانش، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ دیکھو قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین میں اور علم میں ایک ایسا روح اور کمال پیدا کرے کہ اس کی کلیات اور جزیات اس کی نوک زبان ہو، قرآن اور سنت کی روشنی میں مسائل کا حل نکالنے کی صلاحیت پیدا ہو، عدل و انصاف، اخوت و مساوات کی نفاذ کی استطاعت پیدا ہو۔ اور آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں، اے قرآن ہماری مزید رہنمائی فرما۔ قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ تفقہ فی الدین کے بعد انذار کا مرحلہ ہے، ترغیب و ترہیب کا مرحلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کرنے کا درس دیا جائے، قرآن و سنت کو عام کرنے کی کوشش کی جائے، عدل و انصاف، اخوت و مساوات کو فروغ دیا جائے، اور معاشرے سے ہر قسم کی عیاری اور فحاشی، سود اور چغل سازی اور بے حیائی کا کلا کما کرنے کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے۔ اسی میں ہی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ سامعین مکرم، اگر آپ ایک ایسے معاشرے کے خواہاں ہیں اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں جس میں گلشن اسلام سدے بہار ہو، عالم اور فاضل کا بہر مار ہو، صالح و تقوی کا پرچار ہو، عدل و انصاف کا سرکار ہو، امن و امان کا بہار ہو، حلال تجارت و معیشت کا پہار ہو، ہر سو ایمانی افکار ہو، فرقہ بندیاں و عصیبت آر ہو، دشمنان اسلام ذلیل و خوار ہو، بھٹکی ہوئی انسانیت کا بنجر دل اللہ اللہ کی ضربوں سے سرشار ہو، تو میرے دوستو ہمیں قرآن اور سنت کو مشعل راہ بنانا ہوگا، ہمیں دین کی دامن سے چمٹنا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تامنا ہوگا، ہمیں حب خدا اور عشق رسول میں ڈوبنا ہوگا۔ اسی میں ہی اصلاح معاشرے اور اسلامی معاشرے کا قیام ہے۔ بس اسی دعوت فکر کے ساتھ اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، قرآن گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ہم دل میں ذرا بھی اللہ کا خوف رکھتے نہیں، زلزلوں کی چیخوں سے اٹھ جاتے ہیں فوراً، سن کے کبھی آذان اٹھتے نہیں، آتی ہے مصیبت تو خدا یاد آتا ہے،
آتی ہے مصیبت تو خدا یاد آتا ہے، ورنہ سجدے میں سر جھکتا نہیں۔ کانوں میں اذان کی بلا کیسے آئے آواز، بند کبھی ٹی وی کو کرتے نہیں۔ صورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، سیرت سے مسلمان مگر لگتے نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے فیض اللہ جو اصلاح معاشرہ کے عنوان کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جناب ساجد صاحب کو جو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ساجد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب القدر اساتذہ کرام اور میرے بزم رہنما اسلام کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے دین حق۔ آج ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سامعین محترم، دنیا میں لوگوں پر ایک ہی دین فرض کر دیا گیا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اس کے علاوہ کوئی دین بھی قابل قبول نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ چنانچہ اس دین کے مقابلے میں یہودیت، عیسائیت، رافضیت، قادیانیت وغیرہ سب کے سب مردود ہیں، اور قبر میں اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا مر ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، من نبیک، تیرا نبی کون ہے۔ سامعین محترم، خوش قسمت ہے وہ انسان جو یہ جواب دے گا دین الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ تب فرشتے اس سے کہیں گے نم کنومۃ العرس، یعنی دلہن کی طرح آرام سے سو جا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی خدمت میں نماز حاضر ہوگی اور عرض کرے گی اللہم الصلاۃ، اے اللہ میں نماز ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے انک علی خیر، بے شک تو بلائی پر ہے۔ اس کے بعد روزہ حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اللہم الصوم، اے اللہ میں روزہ ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے انک علی خیر، بے شک تو بلائی پر ہے۔ اس کے بعد حج حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اللہم الحج، اے اللہ میں حج ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے انک علی خیر، بے شک تو بلائی پر ہے۔ اس کے بعد دین اسلام اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا اللہم انت السلام وانا الاسلام، اے اللہ آپ سلام ہیں میں اسلام ہوں۔ الیوم بک اعطی و بک آخذ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب ذوالجلال فرمائیں گے آج کے دن تیرے ذریعے میں فیصلہ کروں گا کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں۔ سامعین محترم، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو دین حق پر چلو اور شیطان کی اتباع مت کرو۔ میرے غیور مسلمانوں، یاد رکھیے دین اسلام کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے، دین اسلام کسی خاص شوق کا نام نہیں ہے، دین اسلام اپنی چاہتوں کا نام نہیں ہے، دین اسلام اپنے معمولات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اسلام اپنی عادت کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اپنے آپ کو رب کے حوالے کرنے کا، دین نام ہے اپنی من چاہی زندگی کو ترک کر کے رب چاہی زندگی کو اپنانے کا، دین نام ہے اتباع رسول کا، اور دین نام ہے تسلیم و رضا کا، اور دین نام ہے اپنی جان و مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا۔
بس اسی دلی دعا سے اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ یا الہی، جسم میں جب تک جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعا ہے دل کی، دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے محمد ساجد، جو بہت ہی پیارے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عزیر احمد کو، جو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب عزیر احمد۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اساتذہ اکرام اور میرے بزم رہنما اسلام کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مولویت۔ یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے، یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، پھول ہے تو کانٹے بھی ہیں، سنگ ہے تو موم بھی ہیں، سچ ہے تو جھوٹ بھی ہے، صالح ہے تو فاسق بھی ہیں، جاہل ہے تو عالم بھی ہے، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، گناہ کی طرف بلانے والے بھی ہیں۔ ان اجداد کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ضد کی پہچان اور قدروں کی مت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی دوسری ضد موجود ہوتی ہے۔ جیسے عربی کا مقولہ ہے، تعرف الاشیاء بازدادها، یعنی اشیاء کو ان کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں غریبی کا وجود نہ ہوتا تو عمارت کی قدر نہ ہوتی، اگر بھوک کا نام و نشان نہ ہوتا تو شکم سیری کی قدر نہ ہوتی، اگر ازاں نہ ہوتی تو پھولوں کی توقیر کیسے ہوتی، اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا، اگر جہالت نہ ہوتی تو حصول علم کے لیے انسان مشقت کیوں اٹھاتا۔ پر جب زمین کی پشت جہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہو۔ جب دنیا میں ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے موجود ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی دعوت دینے والے بھی ہو۔ جب وسوسے ڈالنے والے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بہت ہیں تو ضروری ہے کہ شکوک و شبہات کے کانٹے نکال کر دلوں میں ایمان و یقین پیدا کرنے والے بھی ہو۔ جب فرعون اور قارون کے وارثوں سے دنیا خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وارثوں سے بھی بزم جہاں خالی نہ ہو۔ بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا کہ علماء حق کا وجود ہونا ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کے لیے بھی علماء حق کا وجود ہونا ضروری ہے، اور دنیا کے بقا کے لیے بھی علماء حق کا وجود ہونا ضروری ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر علماء حق نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس میں شک نہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، یہ عالم اسباب ہے۔ یہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی علت ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالم اسباب کی پیش نظر کہا جا سکتا ہے اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم و تفاسیر نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد و عبادات اور حلال و حرام کے مسائل سے غافل رہتے، اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تعریف سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو خود سرشاہوں کو شریعت میں ہیر پھیر سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سر پیروں کو دین اکبری کے جہاد سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر علماء تاریخ شاہد ہے جب کبھی فتنہ رونما ہوا، جب کبھی اسلام میں تعریف کرنے کی کوشش کی گئی، اسلام
उलमाए हक ने इस सर को भी के लिए तन मन धन की बाजी लगा दी। वो भूखे प्यासे तो रहे, इन्होंने ताने और गालियां सुनी, इन्हें जेल की काल कोठरियों में भी जाना पड़ा। इन्होंने अपनी पीठ पर कोड़ों की ज़रबात भी सह ली। वो मरल्ला दरूर सन से भी गुजरे। इन्होंने अपनी अज़ा और गर्दन कटवाना मंजूर कर लिया, लेकिन इन्होंने किसी जाबिर और जालिम हिक्मरान को किसी शरीयत के अदना से अदना हुक्म की भी तारीफ की इजाज़त ना दी। सामाईने मोहतरम, इसी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में जब ईसाई मशीनरी का जाल बिछाया, इस्लामी कायद को बिगाड़ने और इस्लामी तारीख को ख़त्म करने की नापाक कोशिश की गई, तो इनका मुकाबला करने वाले भी यही उलमाए इकराम थे। अगर यकीन नहीं आता तो जाइए माल्टा के दरो दीवार से पूछे शेख महमूदुल हसन कौन था। कराची और इंडिया की जेलों से पूछे सैयद हुसैन अहमद मदनी कौन था। डुमान और काले पानी से पूछे जाफिर थनेसरी कौन थे। बालाकोट के संगरेजों से पूछे सैयद हुसैन, सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद कौन थे। इन दरख्तों और फांसी घरों से पूछे जहाँ हक बोलने वाले पाकीज़ा इंसानों की नाशें लटकती रही कि वो अजीम इंसान कौन थे जिन्होंने अपने दीन की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और ज़माने को ये बता कर चले गए कि इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीदे जहाँ कहलाया है, कि इस वादी गुल का हर जर्रा खुर्शीदे जहाँ कहलाया है। जो रिंद यहाँ से उठा है वो पीरे मुगा कहलाया है। इस बज़्म जुनू के दीवाने हर राह से पहुँचे याज़दा तक, है आम हमारे अफसाने दीवारे चमन से जिंदा तक। 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गैसवे बरहम को, ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब इसरार करे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करे। माशाल्लाह ये थे उज़ैर अहमद जो मौलवियत के उन्वान के ऊपर अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। इसके बाद मैं दावत देता हूँ मलिक शहरियार को जो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब मलिक शहरियार। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिन करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना अकामत सलाता अकामत दीना व मन तरका हदमत दीन। मस्जिद तो बना दी शब भर में इमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे मोहतरम असातिज़ा कराम और बज़्म रहनुमा इस्लाम के साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है नमाज की अहमियत। सामीन मोहतरम, कुरान मजीद में आता है बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से बचाती है, और अगर किसी की नमाज उसको बेहयाई, बुराई, रसूमात, बिदआत, खिलाफात, मुनकिरात से ना रोके तो जान लीजिए उसकी नमाज में ज़रूर कोई खलल होगा, जिसकी वजह से नमाज तासीर से खाली होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों पर मेहनत करें और उसे खुशू व खुजू के साथ अदा करें, और फिर उस वक्त ये नमाज हमें बेहयाई और बुराई से बचाएगी, वरना नहीं। सामीन मोहतरम, आप हजरात को मालूम है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों से हुई है। नंबर 1 कलमा शहादत का दिल में यकीन और ज़ुबान से इकरार करना। नंबर 2 नमाज। नंबर 3 रोज़ा। नंबर 4 ज़कात। नंबर 5 हज। इन सब में सबसे अहम और बुनियादी चीज़ नमाज है। इस बात का अंदाज़ा आप इन आयात और अहादीस से बखूबी लगा सकते हैं जिनमें नमाज की अहमियत के बारे में बयान किया गया है। इसको शायर मुशरिक ने यूँ बयान किया है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। चुनाचा सरवर कायनात फरमाते हैं मुसलमान और कुफार के दरमियान सिर्फ नमाज का फ़र्क है। एक और जगह आता है क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। एक और अहादीस में आता है मन काना अकामत सलात अकामत दीना मन तरका हदमत दीन, यानी जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। सामीन मोहतरम,
میرے پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات کی حالت میں نماز کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے مسجد میں تشریف لانا، عین لڑائی میں نماز کا اہتمام فرمانا، نزاع کی حالت میں الصلاح کی صدائیں لگانا نماز کی اہمیت پر بیان ثبوت ہے۔ بس اس دعوت فکر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اختتام فرماتا ہوں۔ خدا کو مل کر منائے چلو نماز پڑھیں، اذان سب کو بلائے چلو نماز پڑھیں، نمازیوں کو ملی دو جہاں کی خوشیاں، نماز سے رب کو منائے چلو نماز پڑھیں، در خدا سے دیکھتا ہے ہر وقت ہمیں، بہانہ اب نہ بنائے چلو نماز پڑھیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا و دل میں قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ میرے محترم سامعین اور میرے بزم رہنما اسلام کے ساتھیوں اور باہر سے آنے والے مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مسلمان مغلوب کیوں۔ سامعین محترم، ارشاد خداوندی ہے اور تم ہمت مت ہارو، یعنی کفار کی تعداد سے، مشرکین کے الغار سے، شیاطین کے خلقشار سے، منافقوں کی آزار سے، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، چنانچہ تم بدر میں 313 تھی، غلبہ پایا 1000 پر، خندق احد میں 750 تھے، غلبہ پایا 3000 پر، خندق میں 3000 تھے، غلبہ پایا 10,000 پر، خیبر میں 1600 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، حنین میں 12,000 تھے، غلبہ پایا 20,000 پر، تبوک میں 30,000 تھے، غلبہ پایا 20,000 پر، موتا میں 3,000 تھے، غلبہ پایا لاکھوں پر، یرموک میں 60 تھے، غلبہ پایا 60,000 پر۔ سامعین محترم، ولا تہنوا، اور تم ہمت مت ہارو، ولا تحزنوا، اور تم پریشان مت ہو، یعنی کفار کی تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، گھوڑوں سے، کلاشنکوفوں سے، راکٹوں سے، میزائلوں سے، بموں سے، لڑاکا طیاروں سے، بیرون حملوں سے، مسلمانوں تمہارے پاس بدر میں کون سی تلوار تھی؟ احد میں کتنے تیر تھے؟ خیبر میں کتنے گھوڑے تھے؟ حنین میں کون سے کلاشنکوف تھے؟ تبوک میں کون سے راکٹ تھے؟ جنگ موتا میں کون سے میزائل تھے؟ یرموک میں کون سے بم اور کون سے لڑاکا طیارے تھے؟ پھر بھی اے مسلمانوں، فتح و نصرت تمہیں ملتے رہی، لشکر طاغوت کو ہزیمت ہوتے رہے، نور حق 400 پھیلتا رہا، ظلمات باطل مٹتا رہا، علم شیاطین سرنگو ہوتا رہا، اور 4 دم علم اسلام کا ڈنکا بجتا رہا۔ آخر اس وقت مسلمان غالب کیوں نکال رہتے تھے؟ فتح و نصرت انہیں ملتی رہی۔ تو قرآن کہتا ہے، ارے مسلمانوں، پوری کائنات میں تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ تمہارے اندر ایمان ہو۔ چنانچہ اس وقت کے مسلمانوں کے دل نور ایمان سے منور تھے، ان کے ہاتھوں میں توحید کی تلوار تھی، اخلاص کے تیر تھے، تنظیم کے مثال تھے، اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایتم بم تھے۔ ان اوصاف کی بدولت وہ حضرات جنہیں بھی ملتی رہی، فتح و نصرت ان کے قدم چومتی گئے، شیطانی ٹولے معدوم ہوتے گئے، ایوان قیصر و کسریٰ پلرزہ طاری ہوتی گئی، العرش اسلام غالب اور کفر مغلوب ہوتا گیا۔ سامعین محترم، لیکن اس وقت امت مسلمہ بدترین مغلوبیت کا شکار ہے۔ ماوی اسباب کی کثرت کے باوجود مسلم ذلیل و خوار ہے۔ مسلمانوں کا خون بہانا کافروں کے نزدیک شہوار ہے۔ امور مملکت پر قابض اکثر و بیشتر مکار ہے، سب سے بڑھ کر احکام قرآن و حدیث پر منکر و غدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
اس وقت آخر زمانے میں کفر مسلمان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا تو کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو پھر مغلوبیت کی وجہ کیا ہوگی، سبب کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت مسلمانوں میں وہن نامی کا مرض پھوٹ پڑے گا۔ صحابہ نے عرض کیا تو پھر وہن کی مرض کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ شاعر کہتا ہے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے اور پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج اوزار ہیں، ہتھیار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ ماشاءاللہ یہ تھے انعام اللہ جو مسلمان مغلوب قوم کے عنوان کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد مدثر کو جو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد مدثر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اور باہر سے آنے والے مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے گناہوں کے نقصانات۔ سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کے ذہن کو، سوچ کو، فکر کو، خیالات کو ان گناہوں کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں وبا کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، جس سے ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے۔ ان برے اعمال کی نخست سے قتل و غارت گری کا گرم بازار ہے، چوری، لوٹ مار، ڈاکہ زنی برسر عام ہے، سودی کاروبار اور لین دین کا برمار ہے، شراب نوشی اور زناکاری علل اعلان ہے، نت نئے بیماریوں کا یلغار ہے۔ سامعین گرامی، ان گناہوں کے مضر اثرات سے ہر شخص حیران و پریشان ہے۔ انسان تو انسان، چرند پرند، حیوان بے چین و بے قرار ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے انسان، اس دھرتی کے خشکی اور تری میں جو کچھ بھی فتنہ فساد اور مصائب رونما ہوں گے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے کی وجہ سے ہوں گے۔ سامعین گرامی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم لوگ کھلم کھلا بدکاریاں کرنے لگو گے تو تم میں نت نئی بیماریاں پیدا ہونے لگے گی، اور جب ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے تو تم پر قحط سالی، مشقت اور ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، اور جب زکوٰۃ کو روک لو گے تو تم سے بارش روک دی جائے گی۔ اگر جانور نہ ہوتے تو تم پر ایک قطرہ بھی بارش نہ برستی، اور جب عید شکنی کرنے لگو گے تو تم پر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا جائے گا جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں گے، اور جب اللہ جل شانہ کے خلاف حکم جاری کرو گے تو تم میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ سامعین گرامی، اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سے 15 صدیاں پہلے ارشاد فرمائیں گے یا نہیں؟ اگر فرمایا گیا ہے اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ واقعہ فرمایا گیا ہے تو ذرا اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ان میں سے ایسے کون سے گناہ ہیں جن میں ہم لوگ مبتلا نہیں، ایسے کون سے گناہ ہے جن میں ہمارا معاشرہ ملوث نہیں، ایسے کون سے جرائم ہے جس میں ہماری سوسائٹی گرفتار نہیں ہو؟ پھر بھی ہم سب مہنگائی، قحط سالی، بے چینی، بدامنی، خانہ جنگی، دہشت گردی کا رونا ہر وقت روتے ہیں، مگر ان کے اسباب پر غور نہیں کرتے، ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ میں اپنے تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں: عدل و انصاف صرف حشر پر موقوف نہیں، عدل و انصاف صرف حشر پر موقوف نہیں، یہ زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه السلام. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا؟ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا؟ 7 پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات، پھر کسی نے اسے عالم اشکارا کر دیا. مجھے آج جس موضوع پر ڈاک پوشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی. ویسے تو سیرت کے معنی کردار کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی محقق، کوئی مدقق، کوئی مفسر، کوئی مفکر، کوئی مدبر ایسا مقرر پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. چنانچہ میں وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے سیرت النبی کی چند باتیں کروں گا. آج لوگ حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں، اس کی انصاف کی وجہ سے، اس کی سعادت کی وجہ سے. نوشیروان سے محبت رکھتے ہیں، اس کی انصاف کی وجہ سے. رستم اور فن کا تذکرہ بڑے فار سے کرتے ہیں، ان کی شجاعت اور مردانگی کی وجہ سے. سقراط اور افلاطون کا نام بڑے پیار سے لیتے ہیں، ان کی حکمت کی وجہ سے. فردوسی اور سعدی سے عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی طاقت لسانی کی وجہ سے. لبید اور متنبی کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں، ان کی فضاحت و بلاغت کی وجہ سے. تو میں اس ذات اقدس کو کیوں بیان نہ کروں جو تمام کمالات کا مجموعہ تھی. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے جو ان لوگوں میں کمال پایا جاتا تھا اور ناقص تھا، اور میں پیغمبر کا ہر کمال کامل تھا. سامعین محترم، میں حاتم طائی کی سعادت کو مانتا ہوں، مگر حاتم طائی کی سعادت کا اس ذات اقدس کے ساتھ کیا مقابلہ جس نے دوست کو فائدہ پہنچایا اور دشمن کو بھی، جس نے ظاہر کو مالا مال کر دیا اور باطن کو بھی. میں نوشیروان کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، مگر نوشیروان کے عدل و انصاف کو اس رسول ہاشمی سے کیا نسبت جس نے آپ کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، اور جس نے یہ اعلان کیا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. سامعین محترم، اور جس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی. میں رستم اصفہان کی شجاعت کو تسلیم کرتا ہوں، مگر اس عظیم کے کیا حتیب کے کیا کہنے جس نے بغیر لشکر، بغیر ہتھیاروں اور مال و دولت کے ایک عرصے تک آپ کے وحشی جندوں کا تنہا مقابلہ کیا. میں سقراط و افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس بابین کے کیا کہنے جس کے علم سے سقراط و افلاطون جیسے سینکڑوں علم والے پیدا ہو گئے. مجھے سیبان کی قوت گویا سے انکار نہیں، مگر اس عظیم حتیب کے کیا کہنے جس کی تاثیر ہتابت سے پتھر بول پڑے اور سنگ دل انسانوں کی کایا پلٹ گئی. پھر بات صرف اتنے نہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی کمالات پائے جاتے ہیں، بلکہ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کمالات فرزن عطا فرمائے ہیں وہ سارے کمالات رب کائنات نے بیک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے. اسی لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماتے ہیں جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر 2-4. وما علینا الا البلاغ المبین. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ماشاءاللہ یہ تھے انس حبیب صاحب جو سیرت نبی کے عنوان کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس کے بعد میں اگلے مقرر کو دعوت دوں گا جناب عبید الرحمن صاحب جو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. عبید الرحمن. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے استاد کرام
اور بزم رہنما اسلام کے ساتھیوں اور باہر سے آنے والے مہمان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر اللہ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شان صدیق اکبر۔ سامعین ذرا توجہ کیجئے، پورے صحابہ میں افضل اعلیٰ بالا سب سے پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق، مصطفیٰ کا مشیر، مصطفیٰ کا محافظ ابوبکر صدیق ہے۔ پوری کائنات میں شہید بہت ہیں، بہادر بہت ہیں، محدث بہت ہیں، مفسر بہت ہیں، عالم بہت ہے، مفتی بہت ہے، مگر صدیق ایک ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر، ان کا بھی پہلا نمبر ہے مگر شجاعت میں، ابوبکر کا پہلا نمبر ہے مگر خلافت میں۔ خدا کی قسم، حضرت علی حضرت عثمان کے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان حضرت عمر کے خلیفہ ہیں، حضرت عمر صدیق اکبر کے خلیفہ ہیں۔ صدیق اکبر کا خلیفہ تو صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وما علینا البلاغ المبین۔ یہ تھے عبید الرحمن جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم اساتذہ اکرام اور بزم رہنما اسلام کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عنوان۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے ملک حارث صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں بزم کا اختتام کرتے ہوئے آخری مقرر کو دعوت دوں گا، جناب عاصم صاحب جو آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب عاصم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ میرا اساتذہ اکرام اور بزم رہنما اسلام کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا مقصد۔ سامعین محترم، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا اہم دروازہ ہے۔ جو شخص کفر سے اسلام میں اور شرک سے توحید میں داخل ہونا چاہتا ہے، اگر وہ سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھ لے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اور اس مبارک کلمے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ گرامی قدر حاضرین، اگرچہ پہلے حصے میں 4 الفاظ ہیں مگر ان میں پورے دین کی ترجمانی موجود ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا اصلی حقیقی اور معنی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم ہر قسم کے شرک اور بدعات سے محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور اس لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ، اور یہ وہی کلمہ ہے جس کی دعوت قوم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دیتے رہے اور اپنے قوم و ملت کی طرف سے اس کلمے کی طرف بلاتے رہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت ہود علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت صالح علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت ادریس علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت سلمان علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، کامیاب
کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام اسی کلمے پر محنت فرماتے رہے اور اس بات کی طرف رائب کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مادی نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجات روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ الغرض اس کلمہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، وہ اندان مبارک شہید کرائے، جسم اطہر زخمی کرائے، گھر بار چھوڑا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، صحابہ کرام لو لوہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، بیت رسول لو لوہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، یاران رسول لو لوہان ہو گئے مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت خبیب کو انگاروں پر لٹایا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت مسلم خولانی کو دھکتے ہوئے انگاروں میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا، حضرت مسلم خولانی کو حضرت حذیفہ سقمی کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا مگر کلمہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، اس لیے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا، اس لیے کلمہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اس لیے کلمہ صحابہ کرام کا نشان تھا۔ سامعین محترم، اس کلمے کے دوسرے حصے میں یعنی محمد الرسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول، کلمہ طیبہ آپ کی رسالت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتا، دین آپ کی رسالت کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا، اسلام آپ کی رسالت کے بغیر پورا ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں آپ کی رسالت دین کی ضامن، آپ کی رسالت ایمان کی ضامن، آپ کی رسالت عادل و انصاف کی ضامن، آپ کی رسالت دین و دنیا فلاح و کامیابی کی ضامن۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد کے سوا کوئی رسول نہیں، خدا خدائی میں یکتا ہے، محمد مصطفیٰ میں یکتا ہے، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں ہو سکتا، محمد کے بعد مصطفیٰ کوئی نہیں ہو سکتا، خدا پر خدائی ختم، محمد پر مصطفیٰ ختم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تو یہ تھے محمد عاصم جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ تقریر کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں منصفین حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ نتائج کو مرتب کریں، اور اسی دوران میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محمد ساجد کو، جو آئیں اور اپنے پیارے انداز کے اندر نعت رسول مقبول پیش کریں۔ جناب محمد ساجد۔ میرے خیالاں دے وچ مدینہ، میرے خیالاں دے وچ مدینہ، میرے لباں تے نبی نبی میں ساری دنیا تو خوش نصیبہ، میرا ترانہ محمدی سنو فقیروں یقین لے کے کریم آقا دے در تے جاؤ، سنو فقیروں یقین لے کے کریم آقا دے در تے جاؤ، کسی بھی منگتے نو موڑدا نہیں، کسی بھی منگتے نو موڑدا نہیں، مدینے والا بڑا سخی ہے، میرے خیالاں دے وچ مدینہ، میرے لباں تے نبی نبی میں ساری دنیا تو خوش نصیبہ، میرا ترانہ محمدی نبی دے نوکر نو تخت شاہی حقیر لگدا ایسو خدا دی، نبی دے نوکر نو تخت شاہی حقیر لگدا ایسو خدا دی، جنوں ترس دے نے بادشاہی، جنوں ترس دے نے بادشاہی، حضور دے در دینو کریے، میرے خیالاں دے وچ مدینہ، میرے لباں تے نبی نبی میں ساری دنیا
تو خوش نصیبا میرا ترانہ محمدی ہے۔ اب میں گزارش کروں گا اپنے منصف شیخ محمد عیسیٰ صاحب سے جو آئیں اور نتائج کا اعلان کریں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی وعلمہ البیان، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، خصوصاً ہمارے میزبان حضرت مولانا وسیم اظہری صاحب اور ہمارے مہمان مولانا طاہر صاحب، ان حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر انہوں نے اس ایک پروقار محفل کا انعقاد کیا۔ مولانا وسیم صاحب کی بڑی محنت ہے ماشاءاللہ کہ سکول اور کالج کے جو طلباء ہیں ان کو تقریر اور مافی ضمیر کا طریقہ سکھانے کے لیے انہوں نے یہ ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھا نتیجہ اس کا آ رہا ہے۔ پچھلے سال بھی میں اور مولانا طاہر صاحب حاضر ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ اس وقت بھی بچوں نے بڑی اچھی تقریریں کی تھیں، آج بھی ماشاءاللہ بہت اچھی تقریریں کی ہیں۔ تو جس طرح کیونکہ ان کا فیلڈ سکول اور کالج ہے، کوئی مدارس نہیں ہے، چلو مدارس والوں کا تو یہی میدان ہوتا ہے، اس میں وہ تقریر اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں کیونکہ 24 گھنٹے وہ قرآن حدیث اور دین کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ لیکن جو بچے سکول اور کالج سے تعلق رکھتے ہیں، سکول اور کالج کے اندر چونکہ 24 گھنٹے وہ دین کا نصاب نہیں پڑھایا جاتا، دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کے باوجود اگر یہ اس طرح کی اچھی تقریریں کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی ان کی کامیابی ہے، اور ان کے استاد مولانا وسیم صاحب کی بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں اس پر مسجد کی انتظامیہ کو، مولانا وسیم صاحب کو اور تمام طلباء اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ تو تقریر میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 3-4 چیزیں ہیں، تو اس کا خیال اگر طلباء آئندہ تقریر کے اندر رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا نتیجہ آئے گا اور بہت جلد وہ اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے جو موضوع اختیار کیا ہے اس موضوع کے اوپر آپ کو عبور ہو۔ مثال کے طور پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع کسی نے لیا ہے تو اس کے اوپر قرآن اور حدیث کی، قرآن میں جتنی آیتیں ہیں سیرت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جن میں بیان کی گئی ہے ان کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان احادیث کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور تقریر میں شامل کرنا چاہیے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی گئی ہے، شمائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام جو ہیں ان کے واقعات، اس طریقے سے اگر آپ جس موضوع پر بھی تیاری کر رہے ہیں، پہلے قرآن لیں، پھر اس کے بعد حدیث لیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے واقعات لیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی آج کل جو سائنسدانوں نے بیان کی ہے، اور معجزات کو جو سائنسدانوں نے آج 1400 سال کے بعد سچا ثابت کیا ہے اور اس کو مانا ہے، تو وہ چیز بھی بیان کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے سب سے پہلے آپ کا موضوع جو ہو اس پر عبور ہونا چاہیے۔ اتنی معلومات آپ کے پاس ہوں کہ یہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کو بیچ میں جھجک یا بیچ میں آپ رکیں نہیں۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ مستقل مزاجی ہوتی ہے۔ کسی بچے کے اندر، کسی طالب علم کے اندر، کسی اسٹوڈنٹ کے اندر اگر مستقل مزاجی نہیں ہے تو وہ کوئی بھی چیز سیکھ نہیں سکتا۔ ایک دن اس نے تقریر لے لی، دوسرے دن اس کو چھوڑ دیا، 3-4 دن کے بعد پھر اس کے ذہن میں آ گیا جی چلو مجھے تقریر کرنی چاہیے۔ تو اس طرح مستقل مزاجی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک کسی فن کے اندر بھی، کسی فیلڈ کے اندر بھی آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تیسری چیز جو ہے وہ خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ یہاں پر جب آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے پتھر ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں آئے گی جی مولانا وسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا طاہر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ذہن جب انسان کے دل میں آتی ہے، دماغ میں یہ چیز آتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے حضرات بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بولوں گا۔ تو اس لیے خود اعتمادی ہونی چاہیے کہ آپ یوں سمجھیں کہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیواریں ہیں، یہ پتھر ہیں، میں ان کے سامنے تقریر کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز بھی اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ اچھی تقریر کریں گے۔ اس کے بعد جو آخری چیز ہے وہ مشق ہے، وہ ایکسرسائز ہے۔ آپ جو تقریر تیار کر رہے ہیں اس تقریر کی آپ مشق کریں۔
मशक़ के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आपने किसी साथी को सामने बिठा दिया या किसी आलिम दीन को सामने बिठा के सुनाना शुरू कर दिया। मौलाना वसीम साहब हैं, कारी साहब हैं, मौलाना ताहिर साहब हैं, तो आपने कहा जी उस्ताद जी मुझसे ये सुने, तो उनके सामने एक आप तकरीर करेंगे तो उससे एक मशक़ होगी। और अगर आपके सामने कुछ भी नहीं है तो आप कोई शीशा, बड़ा हर घर में शीशे होते हैं, सिंगार मेज़ पे शीशे रखे होते हैं या किसी जगह में दीवार पे शीशा लगा हुआ है, उसके सामने खड़े हो जाएं और इशारे भी उसके सामने करें, तकरीर भी करें और आपका जो सारा बॉडी लैंग्वेज होता है वो सामने शीशे में आपको नज़र आएगा। तो आपको खुद पता चलेगा कहाँ पर मेरा इशारा गलत है, कहाँ पर ठीक है, मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है या नहीं है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर शीशा नहीं है तो आजकल तो जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर किसी के पास कैमरे वाला मोबाइल है। तो आप यूँ करें कि कैमरे वाला मोबाइल सामने लगा लिया, किसी टेबल पे रख दिया और उसके सामने आपने कैमरा ऑन किया और तकरीर करना शुरू कर दी। उससे दो फ़ायदे आपको होंगे। एक तो आपकी बॉडी लैंग्वेज का आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर मेरी क्या गलती है, इशारात मेरे ठीक हैं नहीं हैं। और दूसरा ये होगा कि आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और रिकॉर्डिंग होने के बाद आप जब दोबारा सुनेंगे तो आपको अपने अल्फाज की अदायगी की जो गलतियाँ हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगी। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की हैं। बाकी हज़रात आपको असातिज़ा इकराम अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है, वो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बच्चों ने बड़ी अच्छी तकरीर की है। इसी तरीके से अगर ये मुस्तकिल तकरीरें करते रहें तो ये मुस्तक़बिल के अंदर बहुत अच्छे ख़तीब होंगे इंशाअल्लाह। और चूँकि इंसान के पास अगर इल्म भी हो लेकिन इल्म के इजहार के लिए उसके पास खिताबत होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, इल्मी मैदान में और तहकीकी मैदान के अंदर आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन जब आप आवाम के सामने उसको बयान नहीं कर सकेंगे तो आपका वो जो इल्म है, वो जो तहकीक है, वो गोया कि आवाम जो है उससे पोशीदा रहेगी। उनके सामने आपको नहीं पता होगा कि इतनी बड़ी शख्सियत है। और एक बंदे के पास थोड़ा सा इल्म है लेकिन वो उसकी माफ़िज़ ज़मीर, इज़हार माफ़िज़ ज़मीर अच्छे तरीके से कर लेता है तो लोगों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बत नक्श हो जाती है और उससे लोग मोहब्बत करने लगते हैं। उसकी तरफ लोगों का जो रुझान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी तकरीर के अंदर, उसके बयान के अंदर, खिताब के अंदर लोग दूर दूर से आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी काम था जो हज़रत मौलाना वसीम साहब ने यहाँ पर शुरू किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और जिन तलबा ने पोजीशनें हासिल की हैं उनके मैं वालिदैन को भी और उनको भी मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी इंशाअल्लाह ये तलबा और उनके वालिदैन बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। तो अब आज का जो नतीजा था, मौलाना ताहिर साहब थे मेरे साथ और मैंने भी, तो हमने जो नतीजा यहाँ पर आपके सामने अभी मैं बयान करने वाला हूँ, अगर इसमें कुछ कमी कोताही होती है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। इंसान है, इंसान से कमी कोताही हो जाती है कहीं पर, तो अगर कुछ कमी कोताही नंबरों में हो गई है तो मैं पहले से आप हज़रात से माज़रत चाहता हूँ, आप माफ़ फरमाएंगे। तो सबसे पहले जो पोजीशन हासिल की है वो है इनामुल्लाह ने 100 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की है, माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ील। दूसरी पोजीशन जो हासिल की है वो अनस खुबैब हैं, इन्होंने 97 नंबर हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की है। तीसरी पोजीशन मोहम्मद आसिम ने हासिल की है जिसने 92 नंबर हासिल किए हैं और तीसरी पोजीशन पर आए हैं। मैं इन पोजीशन लेने वाले तलबा को भी राजी तहसीन पेश करता हूँ और जिन्होंने पोजीशन नहीं ली उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीरें की हैं, तो आइंदा मुस्तक़बिल में वो भी इंशाअल्लाह पोजीशनें लेंगे। तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए। प्रोग्राम के आखिर में मैं दावत ख़िताब दूँगा उस्ताद मोहतरम बज़्म रहनुमाए इस्लाम के रूह रवां और उलमा अमन कमेटी इस्लामाबाद के चेयरमैन जनाब मौलाना वसीम अल अज़हरी साहब को। जनाब मौलाना वसीम अल अज़हरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुनिया सिज्नुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, दी हाथ से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। माशाअल्लाह जो तलबा ने
تقریریں کی، بلکہ سب سے پہلے جو منصفین حضرات ہیں جناب مولانا طاہر محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو خدیجۃ الکبریٰ جامعہ کے مدرسے کے محتمم ہیں، اسی طرح مولانا شیخ محمد عیسیٰ صاحب نے ہمیں جو ہے ٹائم دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ میرا رب جو ہے ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ اور میں ان کا شکریہ ادا اس طور پر بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کی جو حوصلہ افزائی کی کہ جس ان الفاظ کے ساتھ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، اور بڑے پیارے انداز کے اندر انہوں نے یہ اس لہجے میں اور اس انداز میں بات کہی کہ طلباء کی جو بنیادی ضروریات ہیں، ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بڑی تفصیلی انداز میں آپ کے سامنے بات رکھی۔ میرے خیال سے اس کے بعد میں کوئی اور تقریری حوالے سے بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ جو ان کی باتیں ہیں وہی میرے لیے حرف آخر ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا جو کہا سنا ہے ہم نے، وہ میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جنہوں نے تقریریں کی ہیں، جن طلباء نے، میں رب سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو معاشرے کے لیے بہترین فرد بنائے اور ان سے دین اور دنیا کی اعلیٰ محنت کے لیے ان کو قبول و منظور فرمائے، اور مثبت انداز میں اپنے علمی اور عملی صلاحیتوں کو نکھارتے ہوئے ملک پاکستان اور اسلام کی ترقی میں ان کو کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً، نورت دربی شکراً، شکراً یا رب، شکراً یا ربی شکراً، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم، أفخر بأني مسلم، شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران، شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا خالق الأكوان، يا رب يا رحمن، أكرمني بالغفران، شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب،
Allah